دنیا میں پہلی بار ایسا واقعہ پیش آیا تھا جب ایک مائن کولیپس ہونے کی وجہ سے 33 ورکرز زمین سے 2300 فٹ نیچے پھنس گئے ہوں۔ پورے 17 دنوں کے بعد چلی گورنمنٹ نے 33 مائنرز کو ڈھونڈ تو لیا تھا، لیکن اب مسئلہ تھا کہ ان کو باہر کیسے نکالا جائے۔ پر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ ان کو زمین کے اندر ہی زندہ کیسے رکھا جائے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں آپ نے دیکھا کہ کیسے چلی کے ایٹاکاما ڈیزرٹ میں 120 سال پرانی مائن کی گہرائیوں میں ایک کولیپس کی وجہ سے 33 ورکرز زندہ پھنس گئے اور کیسے پورے 17 دن لگا کر ڈرلنگ کے ذریعے ان کو زمین سے 2300 فٹ نیچے ڈھونڈا گیا۔ اور اب ویڈیو کے پارٹ 2 میں آپ جانیں گے کہ صرف 3 دن کے کھانے پینے کے سامان پر انہوں نے زمین کے اندر پورے 17 دن کیسے گزارے اور ٹوٹل 69 ڈیز زمین کی گہرائیوں میں ہی ان کو کیسے زندہ رکھا گیا۔ ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانیں گے کہ ان کو واپس زمین تک ریسکیو کرنے میں انجینئرز نے کن مشکل ترین چیلنجز کو فیس کیا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چیلنج نمبر 6۔ 17 دنوں کی انتھک محنت کے بعد آخر اب زمین کے اندر پھنسے مائنرز کی لوکیشن کا پتہ لگایا جا چکا تھا۔ اب باری تھی اس 6 انچ کے پائپ میں CCTV کیمرہ اور فون لائن ڈالنے کی۔ سارے لوگ بےتابی سے اس انتظار میں تھے کہ 17 دنوں سے پھنسے اپنے پیاروں کا چہرہ دیکھ سکیں۔ کیمرہ میں دیکھا گیا کہ 33 مائنرز کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے انہوں نے اپنی شرٹس اتار رکھی تھیں اور کئی مائنرز بھوک کی وجہ سے بری طرح نڈال ہو رہے تھے۔ جب ان سے فون لائن پر بات کی گئی تو ان کی بھی خوشی کی کوئی لمٹ نہیں تھی۔ بھوک اور گرمی کے مارے زمین کی کالی گہرائیوں میں بھی انہوں نے چلی کا نیشنل اینتھم ایک ہی آواز میں گایا۔ لوئس ارزوا جو ان پھنسے ورکرز کا شفٹ سپروائزر تھا، اس نے بتایا کہ مائن کولیپس ہوتے ہی اس نے سارے ورکرز کو اکٹھا کیا اور ان کو ریفیوج تک لے کر آیا۔ کیونکہ وہاں صرف 3 دن کا کھانا پینا موجود تھا، اسی وجہ سے شفٹ سپروائزر نے پہلے دن سے ہی کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنے میں اپنا ہاتھ ٹائٹ رکھا۔ ہر ورکر کو صرف 1 گھونٹ دودھ اور 1 اسپون ٹونا کا دیا جاتا تھا، اور وہ بھی روزانہ نہیں بلکہ ہر دوسرے دن۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ کھانا صرف 14 دنوں تک ہی چل سکا۔ شفٹ سپروائزر نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے 3 دنوں سے انہوں نے نہ ہی کوئی کھانا کھایا ہے اور نہ ہی پانی کا ایک قطرہ بھی پیا ہے۔ یعنی اب یہ مائنرز ایسی حالت میں تھے کہ اب ایک ایک کر کے ان کی موت واقع ہونے والی تھی۔ چیلنج نمبر 7۔ باہر موجود ریسکیو ٹیم کا اب سب سے امپورٹنٹ چیلنج یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں 2300 فٹ نیچے پھنسے مائنرز تک کھانا اور پینا پہنچایا جائے، اور وہ بھی صرف 6 انچ موٹے اس سوراخ سے۔ لیکن اس مسئلے کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی تھا۔ جس کھانے کے لیے وہ بےتاب ہو رہے تھے وہ ان کو ایک ہی جھٹکے میں مار بھی سکتا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ پچھلے 17 دنوں سے ورکرز کی باڈی کے منرلز اور وٹامنز ڈرین ہو چکے تھے، اسی وجہ سے جب اچانک ان کو کھانا ملے گا تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے چلی گورنمنٹ نے ناسا فوڈ لیبارٹریز سے کانٹیکٹ کیا، جہاں سے ڈاکٹرز نے پھنسے ہوئے مائنرز کے لیے کھانے کا ایک خاص فارمولا بتایا۔ اس فارمولے میں کاربوہائیڈریٹس اور گلوکوز ایک خاص مقدار میں ڈالا جانا تھا، جس کے بعد یہ اسپیشل کھانا تیار کیا گیا اور پائپس میں ڈال کر نیچے بھیجا گیا۔ جب کھانا کھا کر ورکرز کی جان میں جان آئی تو ان سب کو اپنی اپنی فیملیز سے ویڈیو کال پر بات کروائی گئی۔ چیلنج نمبر 8۔ دوسری طرف ریسکیو ٹیم یہ پلان کرنے لگی کہ اب ان کو واپس زمین تک کیسے ریسکیو کیا جائے، اور وہ بھی جلد از جلد۔ کیونکہ پچھلے 17 دنوں سے ورکرز کی باڈی کو تھوڑی بھی سن لائٹ نہیں ملی، اسی وجہ سے ڈاکٹرز کا ماننا تھا کہ کسی بھی وقت ان کو فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے۔ آخرکار یہ پلان کیا گیا کہ جس طرح 6 انچ کا ہول کیا گیا ہے، اسی طرح ایک اتنا موٹا ہول کیا جائے جس میں سے انسان کو اوپر کھینچ لیا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس ہول کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ 17 دنوں میں ہونے والا 6 انچ کا ہول نہیں، بلکہ یہ 21 انچز کا ہول تھا، یعنی 21 انچ کا ہول، اور وہ بھی 2300 فٹ گہرا۔ ایک اندازہ لگایا گیا تو یہ ہول کرنے میں تقریباً 3 مہینوں کا وقت ریکوائرڈ تھا، یعنی 90 ڈیز تو صرف اس موٹے ہول کو کرنے میں لگیں گے۔ کیونکہ اب سب سے فاسٹ سولوشن یہی تھا، اسی وجہ سے فوراً ہیوی ڈرلنگ رگز منگوائی گئیں اور کام اسٹارٹ کروا دیا گیا۔ چیلنج نمبر 9۔ اب پورے 20 دن گزر چکے تھے۔ دوسری طرف مائننگ منسٹر اس پلاننگ میں لگ گئے کہ ہول سے ورکرز کو اوپر کیسے کھینچا جائے گا۔
کیونکہ گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ صرف ایک ورکر کو اوپر لانے میں 1 گھنٹے کا وقت ریکوائرڈ تھا اور بیچ راستے میں وہ سفوکیشن کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک ایسی مشین بنانی تھی جس میں آکسیجن بھی ہو۔ اس مشین کو بنانے کے لیے چلی گورنمنٹ نے ایک بار پھر سے ناسا سے رابطہ کیا۔ ناسا کے اسپیس ایکسپرٹس نے ایک سولوشن دیا کہ ایک کیپسول بنائی جائے جس کا ڈایامیٹر ہول کے سائز جتنا ہو۔ اس کیپسول میں آکسیجن سلنڈرز بھی لگائے جائیں گے تاکہ بیچ راستے میں اگر کیپسول کسی وجہ سے رک بھی جائے تو اس میں موجود ورکر کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ ناسا نے یہ کیپسول بنانے میں کم سے کم 2 مہینوں کا وقت بتایا۔ جب تک ڈرلنگ کا کام ختم ہوگا تب تک کیپسول بھی تیار ہو جائے گی۔ چیلنج نمبر 10۔ اب پورے 26 دن گزر چکے تھے۔ ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی تھا۔ مائننگ سائٹ پر ٹی وی چینلز 24 آورز براڈ کاسٹ کر رہے تھے اور پل پل کی خبریں پوری دنیا میں دکھائی جا رہی تھیں۔ ڈرلنگ ٹیم نے ابھی صرف چند فٹ کی ڈرلنگ ہی کمپلیٹ کی تھی کہ اچانک ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ڈرلنگ ٹیم جن ہائیڈرولک پائپ سے ڈرل کر رہی تھی وہ لیک ہو گیا اور پورا ڈرلنگ کا کام مینٹیننس کی وجہ سے روکنا پڑ گیا۔ یہ نیوز دیکھ کر ایک اور ڈرلنگ کمپنی نے الگ ٹیکنالوجی سے ڈرلنگ کرنے اور پھنسے ورکرز کو نکالنے کی سروسز آفر کی۔ تبھی یہ سوچا گیا کہ صرف ایک ڈرلنگ سے کام نہیں بنے گا بلکہ کسی اور ٹیکنالوجی سے ڈرلنگ کا آپشن بھی رکھا جانا چاہیے، یعنی پلان بی بنانے کا وقت آ چکا تھا۔ پلان بی کے مطابق ہیمرڈ ڈرلنگ رگ منگوائی گئی جو پتھروں کو پلان اے والی رگ کی طرح کاٹے گی نہیں بلکہ یہ پاورفل ہیمر سے ان کو توڑے گی، اور وہ بھی صرف 1 مہینے میں۔ اب پورے 30 دن گزر چکے تھے۔ پلان بی والی ہیمرڈ رگ نے بھی اپنا کام شروع کر دیا اور پلان اے والی رگ بھی ایک بار پھر سے چل پڑی تھی۔ چیلنج نمبر 11۔ جب تک ڈرلنگ کا کام مکمل ہوتا، چلی گورنمنٹ نے پھنسے ورکرز کو انٹرٹینمنٹ کے لیے آئی پوڈز بھیجے تاکہ مسلسل دنیا سے کٹ جانے کی وجہ سے یہ لوگ کسی ذہنی بیماری کا شکار نہ ہو پائیں۔ پورے 45 دن گزر گئے اور ڈرلنگ کا کام مسلسل چلتا رہا۔ پلان بی والی رگ پلان اے سے کافی زیادہ فاسٹ تھی اور آدھے سے زیادہ ہول کمپلیٹ کر چکی تھی، لیکن تبھی ایک اور چیلنج آ کھڑا ہوا۔ پلان بی والی رگ کا ہیمر مسلسل چلنے کی وجہ سے ٹوٹ کر بری طرح ہول میں پھنس چکا تھا۔ ہول میں ہیمر پھنسنے کی وجہ سے کام روکنا پڑا اور اب مسئلہ تھا کہ لوہے کے ہیمر کو کیسے نکالا جائے۔ اس کے لیے انجینئرز نے ایک ایسا میکینیکل سسٹم بنایا جس کو جب پریشر سے اندر ڈالا جائے گا تو اس کے دانت ہول میں پھنسے لوہے کے ٹکڑوں کو اپنے اندر بند کر لیں گے۔ لہٰذا اب کئی دنوں کی محنت کے بعد لوہے کا پیس باہر نکال لیا گیا اور ایک بار پھر سے ڈرلنگ کا کام سٹارٹ ہو گیا۔ چیلنج نمبر 12۔ پھنسے ہوئے مائنرز کو زمین کے اندر اب 52 دن گزر چکے تھے اور ان کا ایک لمحہ کھلی ہوا میں جانے کو ترس رہا تھا، لیکن اسی دن ان کو ایک اچھی خبر ملی اور وہ یہ تھی کہ ناسا کی بنائی ہوئی اسکیپ کیپسول مائننگ لوکیشن پر پہنچ چکی تھی۔ اب صرف انتظار تھا کہ جیسے ہی ڈرلنگ کا کام ختم ہو تو ان کو باہر نکالنے کا عمل شروع کیا جائے۔ پلان اے کی ڈرلنگ رگ تو بہت ہی پیچھے تھی، لیکن پلان بی کی ہیمرڈ رگ سے سب کو کافی امیدیں تھیں۔ پورے 65 دن گزر چکے تھے اور صبح کے 8 بجے پلان بی کی ڈرل نے آخر کار پورا 2300 فٹ کا ہول کمپلیٹ کر دیا۔ یہ خبر ملتے ہی زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے جشن منایا گیا، کیونکہ اب ڈوبتی ہوئی امیدیں ایک بار پھر سے جاگ چکی تھی اور اب مائنرز کو باہر نکالنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ 69 ڈے پر صبح 6 بجے پہلا مائنر باہر نکال لیا گیا اور ایک کر کے پورے 33 مائنرز کو سیفلی باہر نکال لیا گیا۔ ناظرین، مائنرز نے زمین کی گہرائیوں سے نکلتے وقت یہ یادگار فوٹو کھینچی تھی اور اس فوٹو میں دکھنے والے ورڈز آج بھی ریفیوج میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہے ان 33 مائنرز کی ریئل فوٹو جنہوں نے اپنی زندگی کے پورے 69 ڈیز سین جوز مائن میں دفن ہو کر گزارے۔ اس واقعے کے بعد سین جوز مائن کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ امید ہے زیم ٹی وی کا یہ ایپیسوڈ بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔